بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زندگی سے بیداری اور دشمن شناسی کا درس۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور خانوادہ رسالت کے ان عالی مرتبت افراد میں سے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں ایسا درخشاں کردار پیش کیا جو رہتی دنیا تک تمام جوانوں کے لیے نشان راہ بن گئے۔ ان کی سیرت، پاکیزہ شخصیت اور قربانی کے جلووں سے ہمارے لیے بہت سے اسباق ملتے ہیں، خصوصاً بیداری اور دشمن شناسی کا درس کہ کیسے ہم ظالم قوتوں کے سامنے ڈٹ جائیں اور حق و اطاعت کے رستے پر چلتے ہوئے کسی بھی باطل کے خلاف سفارہ ہو جائیں۔ ذیل میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور کربلا کے واقعات میں ان کے نمایاں کردار کے ذریعے چند اہم پہلوؤں کو وضاحت دی جائے گی۔ نسب پاک اور شباہت رسول۔ تاریخی کتب میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام شکل و صورت، انداز گفتار اور چال ڈھال میں بہت حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ اسی لیے جب بھی نواز رسول اور دیگر اہل بیت علیہ السلام کو نبی کریم کی یاد آتی تو علی اکبر علیہ السلام کے رخ مبارک کی جانب دیکھ لیتے۔ یہ فضیلت علی اکبر علیہ السلام کو میراث نبوت و ولایت کی طرف منسوب کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ وہ صرف خون نبوت کے وارث نہ تھے بلکہ اخلاق و کردار کی نشانیوں میں بھی اپنے جد رسول خدا کے آئینہ دار کہلائے۔ والدین کا تربیتی ماحول۔ آپ کے والد امام حسین علیہ السلام تاریخ اسلام میں ایثار و قربانی کی علامت ہیں، اور والدہ حضرت لیلہ اپنے قبیلے میں نجیب و شریف خاتون مانی جاتی تھی۔ اس پاکیزہ تربیت نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو اخلاص، جرات، حق گوئی اور صبر سے آراستہ کیا۔ محبت قرآن و سنت۔ روایات کے مطابق علی اکبر علیہ السلام کم سنی ہی سے قرآن کے حافظ ہونے اور علوم دینی میں مہارت رکھنے والے جوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ نہ صرف ظاہری علم دین سے بہرمند تھے بلکہ قلب و روح میں وہ روشن بصیرت بھی رکھتے تھے جو انہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز سکھاتی تھی۔ وفاداری اور اطاعت امام میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کا کچھ اس طرح کردار ہے کہ جب ان کو والد گرامی امام حسین علیہ السلام کے سامنے بے مثال عقیدت اور مکمل تابعداری کا پیکر پایا گیا ہے۔ کربلا کے واقعے میں بھی انہوں نے اپنے امام اور باپ کے عزم و مقصد کو سمجھتے ہوئے ظالم کے سامنے جھکنے کے بجائے حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ سفر کربلا میں ہمراہی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ظاہری لحاظ سے مدینے سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفے کی جانب سفر اختیار کیا تو حضرت علی اکبر علیہ السلام ہر قدم پر اپنے بابا کے شانہ بشانہ تھے۔ یہ سفر نہایت کٹھن تھا۔ ہر لمحہ دشمن کے تعاقب اور خفیہ سازشوں کا اندیشہ رہتا، لیکن علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کے عزم نے کبھی خوف کو دل میں نہ آنے دیا۔ لشکر یزید کے سامنے استقامت۔ دوسری محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کربلا پہنچے تو جلد ہی یزیدی لشکر آ پہنچا۔ یزیدیوں نے پانی بند کیا، امام علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا اور شدید نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے یہاں دشمن اور ان کی پہچان کا عملی مظاہرہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ لشکر محض حکومتی طاقت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ظالموں کا گروہ ہے جن کا مقصد اللہ کی زمین پر فساد پھیلانا اور امامت و رسالت کے نور کو مٹانا ہے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ شب عاشوراء علی اکبر علیہ السلام نے اپنے والد اور دیگر بنی ہاشم کے ساتھ رات کا ایک بڑا حصہ عبادت، مناجات اور استغفار میں گزارا۔ ان لمحات میں معرفت الہی اپنی معراج پر تھی۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کل کی صبح ایک عظیم شہادت کا دن ہوگا کیونکہ اس سے دین اسلام کی حفاظت ہوگی۔ وفاداری اور ثابت قدمی میں علی اکبر علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک کے قلیل ہونے کے باوجود ایسی بصیرت اور حوصلہ رکھتے تھے کہ دشمن یعنی یزیدی لشکر کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے۔
یزید اور اس کے کارندے صرف تخت و تاج کے خواہاں تھے، انہیں دین حق، سنت نبوی اور عدل و انصاف کا کوئی پاس نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علی اکبر علیہ السلام نے اپنے والد کے پہلو میں کھڑا ہونا ضروری سمجھا اور وہ ریاستی دباؤ یا مال و منصب کی لالچ سے مرعوب نہ ہوئے۔ باطل کی چالوں سے آگہی اور نوجوانوں کے لیے وہ مثال تھے۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کے میدان میں بھی علی اکبر علیہ السلام نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ یزیدی سپاہ اس قدر گمراہ ہے کہ امام وقت کے خلاف سفارا ہے، حالانکہ امام حسین علیہ السلام جو نواسۂ رسول اور ان کے خاندان سب یہاں موجود ہیں۔ یہ تاریخی حقیقت آج بھی جوانوں کو سکھاتی ہے کہ جب سامنے کھڑے ہوئے مخالف کی نیت، اس کی اخلاقی اور دینی حالت درست نہ ہو تو ایک باضمیر انسان اسے تسلیم نہیں کر سکتا، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں۔ میدان جہاد میں صبر و شجاعت۔ عاشورہ کے دن جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دی تو یہ منظر دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت علی اکبر علیہ السلام کے ساتھ بہت گہری تھی، مگر علی اکبر علیہ السلام سے بھی یہ فراق کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ تاہم علی اکبر علیہ السلام نے حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کو زندگی کی افضل ترین قربانی جانا اور بغیر کسی تردد کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ والد گرامی سے آخری دیدار اور وصیت۔ تاریخ نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ جب علی اکبر علیہ السلام نے میدان کارزار میں شجاعت کے جوہر دکھائے تو کئی سرکش دشمنوں کو زیر کیا، لیکن تعداد میں بے تحاشا لشکر نے گھیر کر ان پر بھرپور وار کیے تو علی اکبر علیہ السلام نے اپنے بابا کو آخری سلام پیش کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کی آواز سن کر بے قراری سے ان کی طرف دوڑ لگائی۔ یہ وہ دلگداز لمحہ تھا جو ہر ایک کے جذبات کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت نے رہتی دنیا تک جوانوں کو یہ سبق دیا کہ اعلیٰ حوصلہ، ایمان، خدا کی مہربانیوں پر یقین اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانا ہی حقیقی مقصد حیات ہے۔ دنیاوی جاہ و حشمت عارضی ہے، مگر حق کی پاسداری اور قربانی ایک دائمی افتقار بن جاتی ہے۔